پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان گفتگو میں وہ پاکستانی کہاں ہیں جو سعودی جیلوں میں انصاف کے منتظر ہیں؟ اس بارے میں بھی ہم بات کریں گے آج کے شو میں۔ یہ ہے وائس آف امریکہ کی پیشکش ویو 360۔ میں ہوں آپ کی میزبان سارہ زمان۔ امریکہ کی جانب سے افغان امن عمل کے لیے خصوصی نمائندہ زلمے خلیلزاد آج سے پاک افغان خطے کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ طالبان کو مذاکرات کی میز پر لانا کسی ایک ملک کی ذمہ داری نہیں، مگر پاکستان اس سلسلے میں تمام فریقوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے لیے تیار ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے چلیں گے کیپٹل ہل پہ، جہاں وردہ خلیل اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ وردہ، زلمے خلیلزاد کے اس ٹرپ کی تفصیلات کیا ہیں؟ جی سارا، امریکی محکمہ خارجہ نے کل ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں مفاہمت کے لیے امریکہ کے خصوصی مشیر زلمے خلیلزاد آج سے افغانستان، پاکستان، متحدہ عرب امارات، سعودی عرب اور قطر کا دورہ کریں گے، جو کہ 10 روز پر محیط ہوگا۔ اس دورے کا مقصد جو ہے وہ افغانستان میں امن کے لیے، امن کی کوششوں کے لیے افغانستان اور دیگر سٹیک ہولڈرز کو مذاکرات کی ٹیبل پر لانا ہے اور امریکی کوششوں کو آگے بڑھانا ہے۔ یہ زلمے خلیلزاد کا اس خطے کا پہلا دورہ ہے جب سے انہوں نے عہدہ سنبھالا ہے، اور سارا یہ جو خلیلزاد کو یہ عہدہ دیا گیا تھا اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ امریکہ کی جانب سے امن کوششوں کو آگے بڑھانے کے لیے اور مفاہمت کی کوششیں جو کی جا رہی ہیں اس میں خلیلزاد جو ہیں وہ مدد فراہم کریں۔ لیکن وردہ، ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ زلمے خلیلزاد بہت سخت موقف رکھتے ہیں پاکستان کے بارے میں۔ اس حوالے سے ان سے بھی بات کی گئی، کیا کہنا ہے ان کا؟ جی، پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے زلمے خلیلزاد سے ملاقات بھی کی تھی جب وہ یہاں پر تھے، اور کل ایک تھنک ٹینک سے بات کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ زلمے خلیلزاد کو ایک اہم عہدہ دیا گیا ہے اور وہ ان کو یہ پیغام دینا چاہیں گے کہ پاکستان کے نقطہ نظر کا احساس کیا جائے۔ ان کا کہنا تھا کہ جب آپ ایک ذاتی حیثیت سے جب بھی کوئی پیغام کر دیتے ہیں یا کوئی بات کرتے ہیں وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن جب آپ کو ایک عہدہ دیا جاتا ہے تو آپ کو محتاط اور احساس کا رویہ اختیار کرنا ہوتا ہے، تبھی آپ کو ایک دیانتدار اور ایماندار مصالحت کار کے طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ اور وردہ خلیل ہمارے ساتھ تھیں کیپٹل ہل سے۔ زلمے خلیلزاد کے دورہ پاک افغان کے بارے میں ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے ہماری ویب سائٹ urduvoa.com پر۔ تھینک یو وردہ۔ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات آج کل پھر جبکہ سعودی عرب اپنی سیکیورٹی کے لیے پاکستان کی طرف دیکھتا ہے۔ دونوں جانبی قیادت کے درمیان آج کل ایک دوسرے کی مدد کے وعدے تو بہت ہو رہے ہیں، لیکن اس گفتگو میں ان پاکستانیوں کا ذکر کہاں ہے جو لیکن اب جبکہ پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان رابطے بڑھ رہے ہیں، پاکستانی قیدیوں کے رشتہ دار اپیل کر رہے ہیں کہ اس مسئلے پر بھی توجہ دی جائے۔ ہم عمران خان صاحب کو یاد دہانی کرانے کے لیے یہاں پہ آئے ہیں کہ سعودیہ کے ساتھ جہاں پہ روابط بڑھائے جا رہے ہیں وہاں پہ ان پاکستانیوں کو جو لاچار اور بے یار و مددگار بار کی جیلوں میں قید ہیں انہیں نہ بھولیں اور ان تک کونسلر کی رسائی دیں تاکہ جو ہے ہمارے پیاروں کی آواز سنی جا سکے اور ہم انہیں واپس دیکھ سکیں۔ میں پرائم منسٹر آف پاکستان سے ایک ہی ریکویسٹ کروں گا، آپ وہاں سے ہمارے پیاروں کو رہائی کا مطالبہ بھی کریں، اور ایسے لوگ جو بلا وجہ وہاں پہ جیلیں کاٹ رہے ہیں اگر ان کا قصور ہے پھر تو ٹھیک ہے، سزا ہونی چاہیے، اگر جو لوگ بے قصور وہاں پہ جیلیں کاٹ رہے ہیں ایسے لوگوں کو فی الفور اگر وہ بے قصور ہیں تو انہیں وطن واپس لایا جائے۔ میرے شوہر ہیں، ان کے ساتھ سب ساتھی ہیں، اور ان بے قصوروں کو ادھر دہبان جیل میں قید کیا ہوا تقریباً 2.5 سال ہو رہے ہیں، کوئی پتہ نہیں کس وجہ سے ان کو پکڑ کے لے گئے اور ان کا کوئی جرم بھی نہیں ثابت ہوا، اور ان کو اور ان کے ساتھ سعودی عرب میں اس وقت تقریباً 18 لاکھ پاکستانی مزدوری کر رہے ہیں اور یہ وہاں کی سب سے بڑی غیر ملکی کمیونٹیز میں سے ایک ہے، لیکن بیرون ملک قید پاکستانیوں کی سب سے بڑی تعداد بھی سعودی عرب میں ہی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے مطابق اس وقت 3000 سے زائد پاکستانی سعودی جیلوں میں قید ہیں، جبکہ جسٹس پروجیکٹ پاکستان کے مطابق اس سال اب تک 15 پاکستانیوں کو سزائے موت دی جا چکی ہے۔ انفیکٹ سعودی عرب میں سب سے زیادہ سزائے موت بھی پاکستانیوں کو ہی مل رہی ہے۔ 2014 سے اب تک 74 پاکستانیوں کو پھانسی دی گئی ہے، زیادہ تر پر منشیات کی اسمگلنگ کا الزام ہوتا ہے۔ تو اس وقت جسٹس پروجیکٹ پاکستان کی یمنا رضوی ہمارے ساتھ ہیں۔ یمنا، ویلکم ٹو ویو 360۔ سب سے پہلے تو میں یہ جاننا چاہوں گی کہ سعودی عرب کے نظام انصاف میں کہاں خامیاں ہیں، کیا مشکل ہوتی ہے پاکستانی قیدیوں کو وہاں اور کیوں؟ دیکھیں، سعودی عرب کے اندر جو سب سے بڑا مسئلہ ہے لیگلی وہ یہ ہے کہ ان کے پاس اسپیشلی مائیگرنٹ ورکرز کے لیے کوئی غیر جانبدار مترجم اور وکیل نہیں ہوتے ہیں۔
وہ اپنی طرف سے شریعہ لا کو جس طریقے سے دیکھتے ہیں، ان کے قانون میں لکھا ہوا ہے کہ ڈرگز کے لیے، منشیات کے لیے سزائے موت دی جائے گی، اور اس کے اوپر ان کے لیے کوئی ایسی ریفارمز نہیں کر رہے. جو پاکستانی یہاں سے جاتے ہیں وہ کوئی ایسے کرمنل ہے نہیں ہے، اور جس طرح سے سعودی عرب میں انٹرپریٹ کیا جاتا ہے شریعہ لاء کو، اسی طرح سے وہ اپلائی کر دیتے ہیں، اور بہت سے پاکستانی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے ان قوانین کو. تو اگر آپ میری آواز سن سکتی ہیں، یہ بتائیے کہ پاکستان میں یہ مسئلہ بہت پرانا ہے، یہ نیا نہیں ہے، کیوں اس بارے میں کوئی ہم بامانی پیش رفت نہیں دیکھ سکے؟ کیا وجہ ہے؟ کیا پاکستان اور سعودی عرب کے تعلقات آپس میں جو دوستانہ تعلقات ہیں وہی آڑے آ جاتے ہیں؟ دیکھیں، لاہور ہائی تاکہ وہ ایک کانسول پروٹیکشن پالیسی بنائے. ایک تو یہ مسئلہ ہے، اور آئی تھنک کہ یہ مسئلہ ہماری فورن منسٹری سے ہی پوچھنا چاہیے کہ ابھی تک ان لوگوں نے یہ ایسی پالیسی کیوں نہیں بنائی، یا ان لوگوں نے سعودی عربیہ سے اس بارے میں بات کیوں نہیں کی. مارچ کے اندر فیڈرل کیبنٹ نے ایک پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ کو اپروو کیا گیا تھا، اس کی بھی ابھی تک بات نہیں ہوئی ہے. اب جو نئی حکومت ہے ان لوگوں نے کہا ہے کہ ہم بات کریں گے پرزنرز کے بارے میں جو باہر ہیں، لیکن اب جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ اکنامک ڈیل سے سائن کر رہے ہیں اور کہہ بھی رہے ہیں کہ ہم اور مزید ورکرز کو باہر بھیجیں گے، لیکن انہوں نے یہ بات نہیں کی جو وہاں پہ ہیں ان کے بارے میں کیا کیا جائے. رائٹ. تو اب یہ بتائیے، جس طرح آپ نے ذکر کیا، ہم جانتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا اس پروجیکٹ پاکستان جو ایک عرصے سے اس مسئلے پہ کام کر رہا ہے، کیا ریکمنڈیشنز ہوں گی آپ کی حکومت کو؟ دیکھیے، ہماری سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ وہ جو پرزنر ٹرانسفر اگریمنٹ جو کیبنٹ نے اپروو کی تھی اس کے بارے میں بات کی جائے، وہ سعودی گورنمنٹ سے اس کے بارے میں بات کریں. اوپر سے کانسولر پروٹیکشن پالیسی، ایک یونیورسل کانسولر پروٹیکشن پالیسی جس کے آرڈرز لاہور ہائی کورٹ نے دیے ہیں، اس کے بارے میں گورنمنٹ کچھ کرے، اس کو بھی ایک شامل کیا جائے گورنمنٹ کے اندر. اور تھرڈلی آئی تھنک جو آپ بات کہہ رہی تھی کہ منسٹری آف فارن افیئرز نے اس بات کو ابھی تک کیوں نہیں کیا، آئی تھنک ادھر کیپیسٹی کا مسئلہ ہے یا پرائیورٹی کا مسئلہ ہے کہ اٹ مائٹ ناٹ بی این ایشو آف دیم، جو ان کی پرائیورٹی لسٹ پر کافی ہائی ہو، جو ہونا چاہیے. اور یمنا رضوی اس وقت ہمارے ساتھ ہی جسٹس پروجیکٹ پاکستان سے ان کا تعلق ہے، جو بہت عرصے سے بیرون ملک قید پاکستانیوں کے مسئلے پہ کام کر رہا ہے. یمنا رضوی، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. امریکہ نے کو مؤثر قرار دیتے ہوئے تمام ایسے معاہدوں کا اثر نو جائزہ لینے کا اعلان کیا ہے جو اسے اس عدالت کے فیصلوں کا پابند کر سکتے ہیں. اس سلسلے میں پہلا قدم اٹھاتے ہوئے امریکہ نے ایران کے ساتھ کئی دہائیوں پرانے دوستانہ تعلقات کے معاہدے سے علیحدگی اختیار کر لی ہے. گزشتہ روز عالمی عدالت انصاف نے ایران کی درخواست پر امریکہ کے خلاف فیصلہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ 1955 میں دونوں ملکوں کے درمیان تعلقات کے معاہدے کے تحت امریکہ ایران کی ان اشیاء تک رسائی نہیں روک سکتا جن پر عام شہری روزمرہ کی ضروریات کی. امریکی وزیر خارجہ نے اسے ایران کی جانب سے امریکہ کی خود مختاری میں مداخلت قرار دیتے ہوئے اس معاہدے سے ہی علیحدگی کا اعلان کر دیا. ایران امریکہ کے ایران جوہری معاہدے سے نکلنے اور دوبارہ پابندیاں لگانے کے فیصلے کو چیلنج کرنا چاہتا ہے. ایران امریکہ کی قومی سلامتی کی حفاظت کے لیے ہمارے جائز اقدامات اٹھانے کے حق میں مداخلت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. امریکہ اور پاکستان سمیت دنیا بھر سے تازہ ترین خبروں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ urdu.voa.com پر، جہاں آپ کے لیے صحت، سائنس اور تعلیم جیسے موضوعات پر بھی بہت سے دلچسپ اور معلوماتی فیچرز موجود ہیں. تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے VOA اردو کی نئی ایپ. امریکہ کی 70% آبادی مسیحیت کی پیروکار ہے. کیتھولک فرقے سے ویسے ہی صرف یہاں پہ 21% کے قریب لوگ تعلق رکھتے ہیں، لیکن اس پر چرچ جانے والوں کی تعداد بھی اب کم ہو رہی ہے اور بہت سے گرجا گھر بند ہو رہے ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ لوگوں کی مجموعی طور پر مذہب میں دلچسپی گھٹ رہی ہے، لیکن دوسری یہ ہے کہ کیتھولک فرقے کے رہنماؤں کی بچوں سے جنسی زیادتی کے واقعات بار بار سامنے آ رہے ہیں. تو امریکہ میں کیتھولک چرچ کی مشکلات کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے چلتے ہیں قدامت پسند ریاست آئیووا. ریاست آئیووا کے شمال مغرب میں واقع میلڈ نامی قصبے میں سنٹ میریز چرچ نے 1 صدی سے زیادہ عرصے سے کیتھولک مسیحیوں کی خدمت سر انجام دینے کے بعد موسم گرما میں اپنے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر لیے. ہمیں احساس ہی نہیں ہوا کہ کیسے، ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ اس نے لوگوں کی زندگیوں میں کتنا اہم کردار ادا کیا. اب جب کہ یہ بند ہو رہا ہے تو ایک دم سے آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جن کو دیکھتے ہی آپ کے منہ سے نکلتا ہے کہ میں نے تو آپ کو کئی ماہ سے دیکھا ہی نہیں. سینٹ میریز امریکہ بھر میں ان درجنوں چرچز میں سے ایک ہے جو یا تو بند ہو گئے ہیں یا جنہیں دوسروں کے ساتھ
या सिर्फ देही इलाकों का मसला ही नहीं, बड़े शहरों में भी खासी कमी देखने में आई है। गो के कैथलिक फिरका अमरीकी मसीहियों का सबसे बड़ा फिरका है। इनमें से सिर्फ 40% का कहना है कि वो बाकायदगी से गिरजाघर जाते हैं। मजमूई तौर पर पूरे माशरे में ही मजहबी रुझान कम हुआ है, इसलिए खानदानों में अकीदे और चर्च का किरदार इतना अहम नहीं जितना पहले था। ताहम कुछ और का ख्याल है कि कैथलिक कलीसिया के इसकात हमल जैसे अहम मामलात पर नजरियात और हाल ही में जिनसी ज्यादती के वाकयात की रिपोर्ट्स की वजह से बहुत से कैथलिक मसीही तजब्जुब का शिकार हैं। जिन लोगों से मैं मिलता हूँ और बात करता हूँ, उससे मुझे एहसास हुआ है कि लोग दर हकीकत चर्च से दूर नहीं हो रहे, बल्कि पहली दफा वो गुस्से में हैं और चर्च के जवाब के मुंतजर हैं। रियासत पेंसिल्वेनिया में मजहबी रहनुमाओं के हाथों जिनसी ज्यादती के धमाका खेज इंकशाफात के बाद बहुत से कैथलिक मसीही अपने अकायद पर सवालात उठा रहे हैं। कुछ ने अपनी मजहबी सरगर्मियों से बिल्कुल हमारे चर्च में, हमारे खानदान में, हमारे समाजी हलके में हम पीछे नहीं हट रहे। इन ताज़ा स्कैंडल्स का चर्च की हाजिरी पर क्या असर पड़ेगा, इसका शायद इतनी जल्दी अंदाजा ना हो। भी नहीं देख सकते जितने के बाज जानवर, लेकिन कुछ लोगों की आंख रंग में थोड़ी सी भी तब्दीली पहचान लेती है। इस सलाहियत का नाम है टेट्राक्रोमेसी। आइए मिलते हैं अमेरिका में रहने वाली एक आर्टिस्ट से और जानते हैं कि आम लोगों की निस्बत लाखों शेड्स देख पाना कैसा लगता है। कॉन्चेटा एंटिको ने मुसव्वरी का आगाज और वो सब्ज, गुलाबी और नीले रंग के हैरानकुन शेड्स को कैनवस पर उतारना चाहती थीं। जल्द ही उन्हें अंदाजा हुआ कि जितने रंग वो देख सकती हैं, बाकी लोग क्रोमेसी यानी चार रंगी खासियत रखती हैं। वो दीगर चार रंगी खासियत रखने वालों की तरह रंगों के लाखों शेड देख सकती हैं। जब आप चट्टान में गुलाबी और पानी में बनफशी रंग देखते हैं तो आप यकीन कर लें, क्योंकि मैंने इन्हें देखा है। मेरा फन लोगों के लिए एक ऐसी खिड़की है जिससे वो हमारे कुराए अर्ज पर मौजूद सारे रंग देख सकते हैं। जहियत का मुतालिया किया है। वो कहती है कि टेट्राक्रोमेसी ज्यादातर इंडो यूरोपियन खवातीन में पाया जाता है, जिनके यहाँ अक्सर कलर ब्लाइंड बेटे पैदा होते हैं। ताहम जरूरी नहीं कि मखसूस जीनियाती फर्क या जीन म्यूटेशन सुपरविजन का ही बाइस बने। कॉन्चेटा के केस में आप ये सवाल उठा सकते हैं कि वो खास क्यों है। एक चीज जिसका हमें यकीन है वो ये है कि वो 7 बरस की उम्र से मुसलसल पेंटिंग्स बना रही हैं। इनमें मामूल से हटकर ये खूबी मौजूद है और वो इसका इस्तेमाल भी करती हैं। यही बात उन्हें दीगर मुसव्वरों से अलग करती है जो अपनी जिंदगी में रंगों को इतनी अहमियत नहीं देते। ताहाल ये वाज़ेह नहीं कि इस जीनियाती तब्दीली मुमकिना तौर पर ज्यादा अरसे तक जी पाने के इम्कान से मुंसलिक है। बिन मानस अपने साथी की जिल्द के रंग से ये अंदाजा लगा सकते थे कि वो गुस्से में है। लोगों की अपनी और मोमर अफराद की जिल्द का रंग देखकर मैं उनमें आने वाली तब्दीली का अंदाजा लगा लेती हूँ और बता सकती हूँ कि वो बीमार हैं या इस दुनिया से रुखसत होने वाले हैं। और मैं अपने बच्चों की जिल्द का रंग देखकर भी बता देती हूँ कि इन्हें बुखार है। जेमसन कहती हैं कि आज के दौर में ऐसी गैर मामूली खूबी का होना बका की जमानत नहीं, लेकिन फिर भी ये कुछ अफराद के जीन में पाई जाती है। और जहाँ तक कॉन्चेटा एंटिको की बात है तो बस रंग दिखाने का बायस है। जिनिया डियोलो के साथ सादिया असद, उर्दू VOA। अब मुझे तो टेट्राक्रोमेसी है नहीं, इसलिए मुझे नहीं पता कि पेंटिंग में कुछ एडिशनल रंग नजर आए या नहीं। हो सकता है आपको नजर आए हो। अब चलते हैं यूरोपीय मुल्क आइसलैंड, जो कि कुदरती हुस्न से माला माल है और वहां पे एक दूर दराज इलाके को इंटरनेट और फोन सिग्नल से पाक रखने की कोशिश की जा रही है। लोग इस इलाके का सुकून बरकरार रखना चाहते हैं, लेकिन एक मंसूबे को मुखालिफत का भी सामना है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कुदरती पनाहगाह में मोबाइल फोन के सिग्नल ना होने के बराबर पहुंच पार्क रेंजर को फोन करने के लिए पहाड़ पर चढ़ना पड़ता है और जरूरी भी हो। इस वक्त मेरे फोन पर एक सिग्नल काफी नहीं। शायद ऐसा बादलों की वजह से है या ऐसा, लेकिन कुछ लोगों को इंटरनेट मुयस्सर न होने, लेकिन मेरे ख्याल में ज्यादातर लोग इस बात को पसंद करते हैं कि मुख्तलिफ माहौल का एहसास होता है। इस इलाके ने दूर रखा है, लेकिन तजारती मंसूबे इस पनाहगाह को डिजिटल तकसीम के पार ले जा सकते हैं।
اگر انٹرنیٹ ہوتا تو کیا اس سے اجتناب کرنا مشکل ہوتا؟ یقیناً لوگ ہاتھوں میں موبائل لیے گھوم رہے ہوتے، بڑی بیٹریاں اٹھائے اور نقشے دیکھتے ہوئے، جن کی کاغذی کاپی بہر صورت آپ کے پاس ہونی ہی چاہیے۔ اس قدرتی مقام پر پہنچنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں، یہاں صرف کشتی کے ذریعے رسائی ممکن ہے، اور جہاں کچھ لوگ ڈیجیٹل فری علاقے کے حق میں ہیں، وہیں کچھ کا خیال ہے موبائل فون سروس روکنا لاپرواہی ہوگی۔ موبائل فون کے بغیر سفر کرنے کا ظاہر ہے اپنا ہی مزہ ہے، لیکن ٹانگ کی ہڈی توڑوا کر زمین پر پڑے رہنے اور کسی کو مدد کے لیے نہ بلا سکنے میں کوئی رومانوی پہلو نہیں ہے، اور موسم سرما گزارنے کے مترادف ہے۔ میری نوجوان بیٹی نے اس سال آنے سے انکار کر دیا۔ 4G نیٹ ورک اور انٹرنیٹ کے بغیر رہنا اس کے لیے ممکن نہ تھا۔ اقوام متحدہ کے انڈیکس پر آئس لینڈ انفارمیشن ٹیکنالوجی کے استعمال کے حوالے سے پہلے نمبر پر ہے، اور اس کی 98% کے رہائشیوں کو فیصلہ کرنا ہوگا کہ آیا وہ ہر وقت نیٹ ورک سے جڑے رہنا چاہتے ہیں یا کچھ علاقوں میں سیر کے دوران فون سروس کے بغیر رہنا چاہتے ہیں۔ ماریانا غالو کی رپورٹ کے ساتھ امان اظہر، اردو VOA۔ کہتے ہیں کہ خبریں تو بھائی لوکل ہوتی ہیں، ہر کے مسائل ایک سے لگنے لگے۔ امریکہ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان آپ کے کام آ جائے۔ Great idea. For building billion-dollar companies. Our dream is to bring new technologies. View 360 صرف آج نیوز پر۔ اور آخر میں چلتے ہیں پاکستان کے ضلع سوات، جو ایک طرف اپنے دلکش مناظر کے لیے مشہور ہے تو دوسری طرف قدرتی ذخائر کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں زمرد خاص طور پر شامل ہے۔ لیکن دنیا پاکستان سے نکلنے والے اس قیمتی پتھر کو بھارت سے دو شریف سے 3 کلومیٹر 158 میں دریافت ہوئی۔ خیبر پختونخوا حکومت نے سوات میں امن بحال ہونے کے بعد سال 2010 میں خالد خان کو فضا کٹ کان کا ٹیکہ دیا۔ خالد خان کہتے ہیں کہ سوات میں بدآمدی سے کان کو کافی نقصان پہنچا ہے۔ طالبان کی وہ ادھر آنا تھا تو وہ ہمارے پیریڈ سے پہلے آئے تھے، اور اس میں تقریباً 4-5 ہزار لوگ ڈیلی کام کر رہے تھے، تو بغیر ٹنلوں کے کام کر رہے تھے، تو اس لیے سارے مائن کا شپ ان لوگوں نے خراب کیا ہوا تھا۔ طالبان کے وقت میں یہ سارا باڑ ان لوگوں نے اکاڑ کے لے گیا ہے، تو حکومت کو ہم نے بار بار ریکویسٹ کیا ہے کہ یہ بس میں گھریں نہیں بناتے، زمینیں پکڑتی ہے۔ اس وقت فضا گٹ میں روایتی طریقے سے کانکنی کی جا رہی ہے۔ کان سے 400 کے قریب مزدور مٹی نکالتے ہیں، جس پر ہر روز بولی لگائی جاتی ہے۔ اس قلعہ سوات اور مختلف علاقوں سے چھوٹے تاجر پہنچ جاتے ہیں۔ دریائے سوات کے پانی میں اس مٹی سے زمرد نکالے جاتے ہیں۔ میں 2-3 سال سے زمرد کا کام کرتا ہوں۔ اس میں مختلف کوالٹی ہوتے ہیں نا، کچھ بالکل صاف ستھرے ہوتے ہیں، کچھ سستے ہوتے ہیں، تو پھر ہم اس حساب سے لیتے ہیں تو اس حساب سے ادھر بیچتے ہیں نا۔ ادھر گورا میں بھی مارکیٹ ہے اور پشاور میں بھی ہے، تو دونوں جگہ جاتے ہیں ہم۔ مٹی سے نکالے گیا یہ زمرد خام مال کی شکل میں مارکیٹ میں لایا جاتا ہے۔ اسے پھر بڑے تاجر جمع کر کے عالمی مارکیٹ میں بیچتے ہیں، جس کے بعد اس کی پہچان بدل جاتی ہے۔ ہم یہاں سے زمرد وہاں کٹنگ ہو رہا ہے، اور جب وہ کٹنگ کرتے تو پوری دنیا میں مشہور ہے، اس کا کٹنگ اچھا ہے۔ ہمارے پاکستان میں جو انسٹیٹیوٹ بنا ہے اس کا کٹنگ اچھا نہیں ہے، جس کی وجہ سے یہ زمرد پاکستان کے بجائے انڈیا کے نام سے مشہور ہے۔ پاکستان میں کٹنگ اور پالشنگ کے اعلیٰ معیار کی سہولتیں نہ ہونے کے باعث یہ پتھر نہ صرف پاکستان کی پہچان نہیں بن رہی، بلکہ ملک قیمتی زر مبادلہ سے بھی محروم رہ جاتا ہے۔ سوات میں خام مال کی قیمت 1000 سے 2000 روپے فی کیرٹ ہے، جبکہ بین الاقوامی منڈی میں 20,000 سے 50,000 روپے فی کیرٹ زمرد بیچا جاتا ہے۔ پتھر کا معیار اچھا ہو تو کٹنگ اور پالشنگ کے بعد اس کی قیمت 60,000 سے 1 لاکھ روپے فی کیرٹ تک بھی پہنچ سکتی ہے۔ محمد اشرف خان، اردو VOA، سوات۔
تو پاکستان میں پشاور کے شہر میں ایک ٹریننگ انسٹیٹیوٹ ہے جہاں پہ قیمتی پتھروں کی کٹنگ اور پالشنگ کا کام سکھایا جاتا ہے. اس کے بارے میں بھی ہم آنے والے دنوں میں شو میں آپ کے لیے رپورٹ لے کر آئیں گے. آج کا ویو 360 پہنچتا ہے اپنے اختتام پر. فیڈ بیک کے لیے آئیے ہمارے فیس بک پیج پر. ایڈریس ہے facebook.com/VOA Urdu اور تازہ ترین خبروں کے لیے لاگ آن کیجیے urduvoa.com پر. یہاں سے آپ آرٹیکلز نہ صرف خود پڑھ سکتے ہیں بلکہ بآسانی دوسروں کے ساتھ شیئر بھی کرتے دے سکتے ہیں. سارے زمان کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.